اے حسین کربلا، اے مہمان لکھنؤ، تیرے قدموں کی بدولت اب ہے شان معزز سامعین، شہر میں روز عاشورہ صبح سے ہی ہزاروں چھوٹے بڑے تازیے اٹھنا شروع ہو جاتے تھے، جو کہ شہر کی مختلف کربلاؤں میں لے جا کر دفن کر دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ جلوس تو اب اٹھتے نہیں، تعزیے اپنے مخصوص مقامات سے آج بھی اٹھتے ہیں۔ 1977 سے پہلے لکھنؤ شہر میں پولیس ریکارڈ کے مطابق مختلف مقامات سے 72 جلوس علم برآمد ہوتے تھے۔ یہ جلوس صبح سے اٹھنا شروع ہو کر 2 بجے دن تک اختتام پذیر ہو جاتے تھے، جن کو شہر کی مختلف انجمنیں اٹھاتی تھیں۔ عہد قدیم سے ہی روز عاشورہ لکھنؤ میں اٹھنے والے تعزیوں کے جلوس، جن میں مسلمانوں کے دونوں فرقوں کے علاوہ ہندو حضرات کے بھی تعزیے شامل تھے، مگر 1905 میں کچھ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے دونوں فرقوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں فرقوں کے جلوس تعزیہ بھی الگ الگ اٹھنے لگے اور الگ الگ جگہوں پہ لے جا کر دفنائے جانے لگے، جبکہ بہت سے تعزیے اہل سنت حضرات کے آج بھی کربلا تال کٹورا آتے ہیں۔ یہ دوریاں اتنی بڑھیں کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے 1977 میں مسلمانوں کے تمام مذہبی جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ بہرحال روز عاشورہ صبح سے ہی انفرادی تعزیے اٹھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس گھر سے تعزیہ نکلتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ چنانچہ جب روز عاشورہ گھر سے تعزیے باہر نکالے جاتے تو سر و پا برہنہ، نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتی ہوئی عورتوں کے پیچھے ایک عورت لوٹے میں پانی بھر کر ساتھ چلتی تھی اور امام باڑے سے گھر کے دروازے تک پانی بہاتی جاتی تھی۔ یہی طریقہ گھر سے برآمد ہونے والی میت کے ساتھ برتا جاتا تھا۔ تعزیہ اٹھانے میں وہ تمام رسم و رواج شامل تھے جو اپنے گھر کی میت کے بارے میں برتے جاتے تھے۔ عہد قدیم کے لکھنوی کلچر میں محرم کا چاند دیکھنے کے بعد عورتیں اور مرد سیاہ پوش ہو جاتے تھے۔ امیر ہو یا غریب، سبھی اپنے پرانے کپڑوں کو کالا رنگوا کر پہنتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، مگر اب اس کی شکل بدل گئی ہے۔ لوگ محرم سے پہلے نئے نئے ڈیزائنر کپڑے سلوانے لگے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد خواتین عزاخانوں میں جا کر اپنے سہاگ کی چوڑیاں توڑ دیتی اور تمام زیورات اتار دیتی تھیں، مگر نئی نویلی دلہن کی کلائیوں میں اور کانوں میں کالے ڈورے ڈال دیے جاتے تھے۔ بہت سے گھروں میں دوران محرم مریض کا علاج بھی نہیں کروایا جاتا تھا۔ ایسے مریض اپنے عقیدے کی طاقت سے شفا یاب ہوتے تھے۔ مریضوں کو اگر پلنگ پر لٹانا ضروری ہوتا تو پلنگ کو الٹا کر کے بچھا دیا جاتا تھا۔ صحت مند افراد 40 دن تک زمین کے فرش پر سویا کرتے تھے۔ گھر کے تمام پلنگ اور مشاعریاں کھول کر رکھ دی جاتی تھیں۔ باورچی خانوں میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں پکائی جاتی تھی جس کا تعلق خوشی سے ہوتا ہو۔ کڑھائی چڑھانا یا کوئی چیز تلنا ممنوع تھا۔ بہت سے لوگ تو 12 دن تک کھانے میں نمک بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ بزرگوں کی کیا بات، 12 دن تک بچوں کا بھی ہنسنا ممنوع تھا۔ اگر کوئی شخص سہون ہنس دیتا تو بزرگ اسے ٹوک دیتے تھے۔ گھر میں پاندان ہٹا دیے جاتے تھے۔ پان کی جگہ ناریل، سونف، ڈلی ملا کر کھائی جاتی تھی، جسے گوٹا کہتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی محرم سے چیلم تک عزائے حسین اور واقعات کربلا کو آپ بیتی سمجھ کر اہل لکھنؤ اس طرح سوگ مناتے تھے جیسے کوئی اپنے عزیز کی وفات پر روتا اور سوگ مناتا ہے، مگر وہ بات نہیں رہی۔ اس کے علاوہ عشرہ محرم کی مختلف تاریخوں میں بہت سے مراسم اعزا کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، جو کہ مسلمانوں کے دونوں فرقوں کے علاوہ اہل ہندو حضرات بھی انجام دیتے تھے، جیسے چھڑیں اٹھانا۔ جلوس علم کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی چھڑیں اٹھانے کا بھی رواج لکھنؤ میں تھا، جن کی لمبائی 50 فٹ تک ہوتی تھی۔ ان چھڑوں کے اوپر ایک چھوٹا سا علم بھی لگایا جاتا تھا۔ امین آباد کے قریب ماڈل ہاؤس کے رہنے والے نواب مرزا اس طرح کی چھڑ اٹھانے کے فن میں ماہر تھے۔ نواب مرزا اکیلے ہی اتنی لمبی چھڑ ساتھ لیتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنی چھڑ کو دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے کاندھے پر، تو کبھی ماتھے پر، تو کبھی ٹھڈی پر ساتھ لیتے تھے۔ بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ زمانہ قدیم میں ایسی چھڑیں کو اٹھانے والے اپنے دانتوں میں چھری دبا کر اس کے اوپر چھڑ ساتھ لیتے تھے۔ چھڑوں کے علاوہ لکھنؤ میں اکھاڑے بھی اٹھا کرتے تھے۔ اہل سنت اور اہل حنود حضرات کھاڑے نکالتے تھے، جس میں شرکائے جلوس اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں لیے ہوتے تھے اور ان لاٹھیوں سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے تھے۔ لکھنؤ میں ہندو تعزیہ داروں میں ایک ایسی رسم رائج تھی جو کہ دوسرے تعزیہ داروں سے مختلف تھی، جس کو پیک یا پائک کہا جاتا ہے۔ پیک کے کیا معنی ہیں اور یہ کیوں بنتے ہیں، اس کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین سے عقیدت مندوں کی والہانہ محبت کا مظہر ہے۔ جو لوگ پیک بنتے ہیں ان کا لباس مختلف ہوتا ہے۔ سر پر پگڑی باندھتے ہیں، سفید قمیص، چوڑی دار پاجامہ، کمر میں پٹکا
باندھتے ہیں جس میں درجنوں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں. جب یہ دوڑتے ہوئے چلتے ہیں تو دور سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ لوگ ایک تعزیے سے دوسرے تعزیے، ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے تک دوڑ کر جاتے تھے. یہ سلسلہ شب عاشور پوری رات چلتا تھا. اگر پیک کو بحالت مجبوری رکنا پڑتا تو وہ اس جگہ رک کر اپنے دونوں پیروں کو اس طرح حرکت دیتا رہتا تھا جیسے وہ دوڑ رہا ہو. پیک کا انداز شاید قاصد کربلا کی شبیہ ہے جو کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا خط لے کر کربلا پہنچا تھا. 1977 کے بعد یہ سلسلہ ایسا ختم ہوا کہ اب اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. شاید گاؤں میں آج بھی لوگ پیک بنتے ہیں. 1977 سے پہلے لکھنؤ میں چکچکی خوانی کا رواج تھا. لکڑی کے 2 سڈول ٹکڑے جن کو چکچکی کہا جاتا تھا دونوں ہاتھوں میں لے کر نوحے کی دھن پر ان کو آپس میں ٹکرا کر بجایا جاتا تھا. نوحہ خان جو نوحہ پڑھ رہا ہوتا اس کی مخصوص دھن پر چکچکیوں کو بجایا جاتا تھا جن سے نوحے کے بول صاف سنائی دیتے تھے. اس طرح کے فن کا مظاہرہ تعزیوں کے آگے کیا جاتا تھا. اب اس فن کے جانکار موجود نہیں. 9 محرم کو دن میں ہی اہل سنت اور اہل حنود حضرات تعزیے بیٹھاتے تھے یعنی تعزیے رکھتے تھے جن کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تعزیوں کو اپنے مخصوص مقام پر رکھنے سے پہلے محلے میں تعزیے کو گشت کرائی جاتی تھی. تعزیے کے آگے مرد شہادت نامہ پڑھتے تو عورتیں دوہے پڑھتی تھیں. اس کے علاوہ تعزیوں کے آگے وقفے سے ڈھول تاشے بھی بجائے جاتے تھے. یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا تھا. شہر میں یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا مگر گاؤں گاؤں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. شیعہ فرقے میں ایام عزا کے دوران امام کے نام کے فقیر بنائے جاتے تھے. فقیر بننے والا سبز رنگ کی کفنی پہنتا اور سر پر سبز رنگ کی پگڑی باندھتا تھا اور کاندھے پہ جھولی ٹانگتا تھا. یہ فقیر اپنے گھر والوں اور اہل محلہ سے امام کے نام کی بھیک مانگتے تھے. اس طرح جمع ہونے والے پیسے سے شیرینی پر امام مظلوم کی نظر دلائی جاتی تھی. زمانہ قدیم کی یہ روایت دھیرے دھیرے اب ختم ہو چکی ہے. شاید کچھ گھروں میں آج بھی بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے مگر یہ گھر کے باہر نہیں نکلتے. اسی طرح کچھ گھروں میں 4 محرم کو تو کچھ گھروں میں 6 محرم کو امام زین العابدین کے نام پر بچوں اور جوانوں کو ہتکڑیاں، بیڑیاں اور طوق پہنائے جاتے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. ان تمام رسومات میں ایک مختلف رسم چہل منبری کی ہے جس میں حاجت مند منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں چہل منبری کروں گا. شب عاشور حاجت مند مختلف امام باڑوں میں جا کر منبر رسول پر شمع اگربتی روشن کرنے کے بعد کچھ شیرینی چڑھا کر خاموشی سے دوسرے امام باڑے کی طرف چل دیتا ہے. اس طرح وہ 40 منبر چھاتا ہے. عہد قدیم میں چہل منبری کی رسم حیدری کے امام باڑے سے شروع ہو کر امام باڑہ آغا باقر میں ختم ہو جاتی تھی. دھیرے دھیرے عزاخانوں کی تعداد گھٹنے لگی تو اس رسم کی ادائیگی میں پریشانی ہونے لگی. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے 1910 میں مرحوم سید یوسف حسین صاحب نے امام باڑہ جنت کی کھڑکی میں 40 ممبر بنوا کر رکھ دیے تاکہ چہل منبری کی منت کو پورا کرنے والوں کو دقت نہ ہو. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. لوگ منت مانتے ہیں اور امام باڑہ جنت کی کھڑکی میں جا کر اپنی منت بڑھاتے ہیں. 10 محرم کی شام کو مجلس شام غریبہ برپا ہوتی ہے. یہ مجلس 1927 میں شروع ہوئی تھی جب حجاز کے کچھ شیعہ علماء ابن سعود کے حجاز پر قبضے اور شیعوں پر مظالم کی وجہ سے لکھنؤ میں پناہ گزین تھے. امام باڑہ غفرآباد میں پاکا شکنی کے بعد خاندان اشتہاد کے کچھ علماء اور حجاز کے علماء ایران عراق کے مراسم اعزا پر بات چیت کر رہے تھے. اس وقت ایک عرب عالم سید صالح نے کہا کہ کیوں نہ اس وقت امام حسین کی شہادت کے بعد جو مصائب اہل بیت پر کربلا میں گزرے ان کا ذکر کیا جائے. اس تجویز کو دیگر لوگوں نے پسند کیا. چنانچہ قرب جوار کے مومنین کو بلا کر ایک مجلس برپا کی گئی جس میں مولانا محمد ہادی صاحب نے ذاکری کی تھی. اس کے بعد اس مجلس کو ہر سال برپا کیا جانے لگا. پہلی مجلس کے بعد ہی اسے مجلس شام غریبہ کا نام دیا گیا تھا. پہلی مجلس سے ہی اس مجلس میں فرش اور روشنی کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے. تیسرے سال خاندان اشتہاد کے ایک فرد شجن صاحب کی تجویز پر اس مجلس کے بعد زوجہ حر کے کھانا پانی لانے کی شبی نکالی گئی. اس شبی کو دیکھ کر سینکڑوں افراد اتنا متاثر ہوئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے جن میں بہت کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا. اگلے سال مجلس میں ڈاکٹر وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا. جب ریڈیو کو زمانہ آیا تو محمود آباد کے راجہ امیر احمد خان صاحب کی کوشش کے بعد یہ مجلس آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہونے لگی. لکھنؤ سے شروع ہوئی یہ مجلس اتنی مقبول ہوئی کہ ہند و پاک کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی مجلس شام غریبہ کے نام سے برپا ہوتی ہے. روز عاشورہ کی ایک مختصر تصویر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. 1977 کے بعد یہ پوری تصویر بدل گئی. نہ تو اب وہ رسمیں رہیں اور نہ ہی وہ خلوص. 1999 کے سمجھوتے کے بعد روز عاشورہ امام باڑہ ناظم صاحب سے ایک جلوس اٹھنا شروع ہوا جو سیدھے کربلا تالکٹورہ جاتا ہے. اس میں شہر کی تمام انجمنوں کو شرکت کرنا چاہیے مگر چند انجمنیں اس جلوس میں شامل ہوتی ہیں. باقی کربلا تالکٹورہ میں اپنا علم اٹھا کر رسم پوری کرتی ہیں.
اس قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اگلی قسط میں اسیران کربلا کے کوفے سے دمشق کے سفر کا جائزہ پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.